الحمد لله الذي أوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام على من كان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء وأهل الصدق والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد فاضل نوجوانان اہل سنت اور روح روان ائمہ اہل سنت اور یکے از مدہ خوانان مصطفیٰ بصورت قصیدہ بردہ محبی گرامی قدر حضرت مولانا حافظ قاری محمد فقی علی نورانی زید مجدہ محبوب ثنا خواں اور ممدوح ثنا خواں اور مہمان ثنا خواں جناب ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب اختری زید مجدہ اور دیگر ثنا خوانان مصطفیٰ اور مداح خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان مصطفیٰ اور محبان مصطفیٰ اور عاشقان غوث الورا اور محبان غوث الورا، ہم سب جامع مسجد میں مجلس معراج مصطفیٰ اور محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اور شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مجلس میں اور محفل میں حاضر ہونے اور شریک ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک اور باسعادت رات کے برکات اور انوار عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر اور باطن کو شب مصطفیٰ اور شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے منور اور روشن بنا دے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک معروف آیت جو آپ اہل سنت کی مساجد میں اور ان کی محافل میں اکثر سنتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے آیت درود یا آیت صلاۃ۔ میں نے آج معراج کے تمام مراحل اور تمام مدارج کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔
یہ جو معروف آیت آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر لامکان تک جانے کا بیان موجود ہے۔ شاید یہ اپنے موضوع کے حوالے سے یا پھر موضوع کے مواد کے حوالے سے ایک انوکھا اور نیا خطاب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مراحل ہوئے۔ پہلا مرحلہ ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام تک، دوسرا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور تیسرا مرحلہ پھر مسجد اقصی سے آسمان، 7 آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر چوتھا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، لازماں تک۔ میں نے اپنے اکثر خطابات میں بتایا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک تفسیر عالمانہ ہوتی ہے جو صاحبان علم علماء بتاتے ہیں، اور ایک تفسیر قرآن کریم فرقان حمید کی صوفیانہ ہوتی ہے جو صوفیہ، زہداء، حنفاء اور اولیاء بتاتے ہیں۔ علماء کی تفسیر کا ماخذ اور سورس مصطفیٰ کی زبان ہے، اور صوفیہ اور اولیاء کا سورس آف نالج، ماخذ علم مصطفیٰ کا دل اور مصطفیٰ کی روح ہے۔ علماء علم لیتے ہیں حضور کی احادیث اور حضور کی زبان سے، اور صوفیہ علم لیتے ہیں حضور کی روح اور حضور علیہ السلام کے دل سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصول تفسیر پہ کتاب لکھی الفوز الکبیر کے نام سے، اور انہوں نے الفوز الکبیر کی ابتدا میں لکھا کہ بعض علوم وہ ہیں، بعض معارف وہ ہیں جو میں نے حضور علیہ السلام کے روح سے سیکھے، بعض علم میں نے حضور علیہ السلام کے روح مبارک سے لیے۔ سو جو حضور کی زبان سے لیتا ہے وہ بھی حق ہے، جو حضور کے دل اور روح سے لیتا ہے وہ بھی حق ہے۔ فی الواقع تفسیر عالمانہ بھی مصطفیٰ کی تفسیر ہے، اور تفسیر صوفیانہ بھی مصطفیٰ کی تفسیر ہے۔ تفسیر عالمانہ ہو، علماء نے بیان کی ہو، وہ بھی حق ہے، اور تفسیر صوفیانہ ہو، صوفیاء نے بیان کی ہو، وہ بھی حق ہے۔ آج تک آپ نے سنا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پہ صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ آج یہ جاننا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ کے صلاۃ و درود کا مطلب کیا ہے۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، صلاۃ اللہ تو مطلب الگ ہوتا ہے۔ ملائک کی طرف ہوتی ہے صلاۃ الملائک، تو مطلب الگ ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف ہو صلاۃ الانس یا صلاۃ الانسان یا صلاۃ المومن
یا صلاۃ المسلم تو معنی اور مطلب الگ ہوتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت خاص انبیاء کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی اور مطلب الگ ہوتا ہے۔ چونکہ آج ہمارا خطاب چاروں حوالوں سے ہے، اللہ کے حوالے سے بھی، ملائک کے حوالے سے بھی، اور عام اہل ایمان کے حوالے سے بھی، اور انبیاء کے حوالے سے بھی، تو میں آج کے خطاب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صلاۃ اللہ، اللہ کے درود کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر جو علماء نے بیان کی وہ کیا ہے۔ سو 4 مطلب علماء نے بیان کیے۔ پہلا معنی اور مطلب جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو العالیہ کی روایت لی، عن ابی العالیہ ان معنی صلاۃ اللہ علی نبیہ ثناؤہ عند الملائکہ، فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا اور حضور پہ صلات بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ملائک کے سامنے حضور کی ثنا بیان کرے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں الحمد سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے، الحمد سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے، زور سے بولیے۔ ثنا پڑھتے ہیں۔ الحمد سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ کس کی ثنا پڑھتے ہیں؟ بولیے، اللہ کی۔ نماز اللہ کی ہے تو آپ اللہ کی ثنا پڑھتے ہیں، اور اللہ ملائک کے سامنے مصطفیٰ کی ثنا پڑھتا ہے۔ ایک ثنا وہ ہے جو آپ نے اللہ کی، اور ایک ثنا وہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کی۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اللہ صلات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف اور ثنا پڑھتا ہے، اور امام بخاری نے یہ معنی صحیح بخاری میں لیا ہے۔ اور دوسرا معنی لیا، فرمایا وقیلا، حضور علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ اشاعت ذکرہ الجمیل فی عبادہ، حضور کے ذکر کو عام کرنا، حضور کے تذکرے کو عام کرنا، حضور علیہ السلام کے خوبصورت بیان کو عام کرنا، حضور علیہ السلام کی ثنا کو، حضور کی توصیف کو عام کرنا۔ اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے۔ ایک نعت وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اور ایک نعت وہ ہے جو خود خدا پڑھتا ہے۔ تو نعت گوئی، نعت پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو صلات کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ صلات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے، اور مصطفیٰ کی نعت کو عام کرتا ہے، حضور کے ذکر کو عام کرتا ہے۔ اور حضور کا ذکر اتنا عام کیا کہ نماز میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، اذان میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، خوشی ہو، نکاح ہو، اس میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، غم ہو، جنازہ ہو، اس میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، توحید ہو، کلمہ توحید ہو، توحید میں بھی اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یہ جو آپ کے یہاں مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، معراج النبی کی، میلاد مصطفیٰ کی، ذکر مصطفیٰ کی، نعت مصطفیٰ کی، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کی صلات ہے اور اللہ کا درود ہے جو وہ مصطفیٰ پہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ
کی مجالس کو عام کر دے، مصطفیٰ کی محافل کو عام کر دے، حضور کے ذکر کو اور حضور کے تذکرے کو عام کر دے۔ اور تیسرا معنی جو علماء نے بیان کیا، حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ الرحمہ، اللہ جل مجدہ کی خاص رحمت، ایک عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک تنہا مصطفیٰ کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس رحمت میں مصطفیٰ کے سوا نہ کوئی عام انسان شریک ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ۔ وہ خاص رحمت ہے اللہ جل مجدہ کی۔ اللہ درود پڑھتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے مصطفیٰ پر خاص رحمت اتارتا ہے، اور اتنی رحمت اتاری کہ حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ یہ ٹائٹل کائنات میں، دنیا میں فقط مصطفیٰ کا ہے۔ رحمت للعالمین کیسے بنے؟ اللہ نے صلاۃ حضور پہ پڑھی، درود و سلام پڑھا، اور درود و سلام کی شکل میں اتنی رحمت اتری کہ حضور سر انور سے لے کر پائے اقدس تک سراپا رحمت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ شان کا ایک معنی رحمت ہے، شان کا ایک معنی رحمت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے حضور پہ درود و سلام بھیجا، صلاۃ و سلام بھیجا، تو اس سے حضور سراپا رحمت بن گئے۔ اس لیے لوگوں، عام رحمت میں سب ہیں، لیکن خاص رحمت میں تنہا مصطفیٰ ہیں۔ اب میں آپ کو آگے چل کے رحمت کا معنی بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ اور چوتھا معنی میں امام قشیری کا دے رہا ہوں۔ امام قشیری نے فرمایا کہ صلاۃ اللہ علیہ تشریف و زیادت تکرمۃ، کہ اللہ کے صلاۃ کا معنی حضور کا ادب ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کی تکریم اور حضور کی رسپیکٹ ہے۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہو کر، مالک و خالق ہو کر مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ کا معنی ادب ہے، معنی یہ ہے کہ وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے۔ اور تو کتنا ناداں ہے کہ مخلوق ہو کر بھی ادب رسول کو شرک کا نام دیتا ہے، بدعت کا نام دیتا ہے۔ صلاۃ کے معنی آئے سمجھ میں؟ صلاۃ کا معنی ہے حضور کی تعظیم، اور فقط تعظیم نہیں، زیادہ تعظیم، زیادہ ادب۔ وہ کیا ہے؟ وہ ادب آپ نے 12 خطاب میں سنا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو بلایا نام سے، لیکن مصطفیٰ کو جب پکارا تو نام نہ لیا، مصطفیٰ کو مختلف القابات سے پکارا، پیارے پیارے صفاتی ناموں سے پکارا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی صاد کہا، کبھی نون کہا، کبھی الف لام میم کہہ کے پکارا۔ یہ سارے حضور کے نام ہیں۔ تو وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہے۔ یہ 4 معنی میں نے وہ بیان کیے جو علماء نے بیان کیے۔ اب میں خاص موضوع کی طرف آتا ہوں جو صوفیانہ معنی ہیں۔ صوفیہ میں ابن عطا بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، اور صاحب مسالک الحنفاء نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ صلاۃ اللہ وصلۃ وصلاۃ الملائکۃ رفعۃ وصلاۃ الامۃ متابعۃ ومحبۃ، کہ صلاۃ اللہ، اللہ حضور پہ صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کا معنی ہے دیدار خدا، وصال خدا۔ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو پردے اٹھا کر اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ اور یہ خاص جو صیغہ ہے یصلون علی النبی، مضارع کا صیغہ ہے، اس میں آپ کا فیوچر بھی ہے اور آپ کا حال بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیدار عطا بھی کیا، اور مصطفیٰ کو آج بھی وہ دیدار عطا فرماتا ہے۔
مصطفیٰ کی معراج ایک نہیں ہے، مصطفیٰ کی معراج کاؤنٹ لیس ہے، بے شمار ہے، جو گننے والا گنے تو گن نہ سکے۔ یہ خاص معنی یاد رکھیں کہ اللہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود ہمارے درود جیسا نہیں ہے، اس کا درود یہ ہے کہ وہ پردہ اٹھا کر جلوہ کراتا ہے، دیدار کراتا ہے۔ خدا کی صلات، خدا کا درود مصطفیٰ پہ دیدار خدا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے نادانو، روزانہ امام و خطیب سے آپ سنتے ہیں آیت درود، اس کے علاوہ آپ سنتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اپنے محبوب پہ صلات بیچتا ہے، درود بیچتا ہے، یعنی اپنا وصال عطا فرماتا ہے، دوریاں مٹا کر اپنے قریب کرتا ہے، پردے اٹھا کر اپنے جلوے کراتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا۔ یصلون علی النبی، اللہ کی صلات یہ ہے، اللہ کی صلات یہ ہے، اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اپنا رخ قدرت دکھاتا ہے، اپنا قدرت والا چہرہ دکھاتا ہے۔ اور جب صلات کی نسبت ملائک کی طرف ہو تو پھر صلات کے معنی ہوتے ہیں رفعت کے، بلندی کے۔ فرشتے بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ مولا مصطفیٰ کو اوپر اٹھا اور مصطفیٰ کو فرش سے عرش پہ اٹھا لے، زمین سے آسمانوں پہ اٹھا لے۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، فرش پر ہو یا عرش پہ ہو، تو اس میں فرشتوں کا کیا فائدہ کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ کو آسمان پہ اٹھا لے، مصطفیٰ کو اوپر اٹھا لے، اس میں فرشتوں کا کیا فائدہ؟ سنیں، امام جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے در منصور میں لکھا، فرمایا کہ اللہ کے بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی زمین پر ہے، اور بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، اور جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے تو اس میں سے بعض وہ ہے جن کی ہمیشہ ہمیش کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے۔ انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ زمین پر اتر سکیں، انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ فرش پہ اتر سکیں، ان کی پرماننٹ ڈیوٹی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ڈیوٹی ہے آسمانوں پر۔ لیکن حضور کے حسن کے تذکرے، حضور کے جمال کے تذکرے، حضور کے حسن اور جمال کا بیان ملائک نے بھی سنا ہے، جو آسمانوں پر ہے، جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، انہوں نے بھی سنا ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ کو اوپر اٹھا لے، جب اوپر آئیں گے تو ہم بھی مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے۔ یعنی دعا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے کہ جب اللہ کے پاس لامقام ہے، جانا ہوگا تو راستہ آسمانوں کا ہے، آسمانوں سے گزر کر مصطفیٰ جائیں گے۔ تو مولا مصطفیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے جا، مصطفیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا کے لا، تاکہ جب مصطفیٰ کا گزر آسمانوں پہ سے ہو تو سارے ملائک ہجوم کی شکل میں، سارے ملائک جمع ہو کر مصطفیٰ کا جلوہ کریں۔ اب ایک معراج مصطفیٰ کی ہے کہ خدا کو دیکھیں، ایک معراج ملائک کی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اللہ پاک نے ندا کی، پکارا، فرمایا کہ وہ ملائک کہاں ہیں جو دعائیں مانگتے تھے کہ مولا مصطفیٰ کو آسمانوں پہ لے آ تاکہ ہم دیکھیں، وہ فرشتے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سارے فرشتے جو درخت سدرہ ہیں اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، سارے فرشتے درخت سدرہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی طرف سورہ نجم میں اشارہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کے درخت کو ڈھانپا، جس نے بھی ڈھانپا، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے، درختوں پر، شاخوں پر
ہر طرف اللہ جل مجدہ کے فرشتے حضور علیہ السلام کے دیدار کے انتظار میں جمع تھے. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جمع ہو جاؤ، جب مصطفیٰ گزر کر میرے پاس لامکاں آئے تو تم بھی مصطفیٰ کا جلوہ کر لینا. تو اس لیے فرشتے بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے درود کا معنی یہ ہے کہ مولا مصطفیٰ کو بلند سے بلند کر دے، اور اتنا بلند کر دے کہ جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جائے، جہاں ساری رفعتیں ختم ہو جائیں، ساری بلندیاں نیچے ہو، مصطفیٰ بلندیوں سے بھی اوپر ہو. ساری بلندیاں مکان و زمان تک ہوتی ہے، مصطفیٰ تو لا مکان لا زمان گئے، جہاں بلندیوں کا سوال ہی نہیں ہے، جہاں بلندیوں کا سوال ہی نہیں ہے. تو فرشتے دعا پڑھتے ہیں مولا تو حضور علیہ السلام پہ صلات بھیج، معنی آ گیا یعنی مصطفیٰ کو اٹھا لے. اب امت کا سلام امت کی صلات یا امت کا درود، اس کے دو معنی کیے. ایک معنی ہے متابعت، یعنی حضور علیہ السلام کو فالو کرنا، حضور کی اتباع، اور دوسرا معنی ہے حضور علیہ السلام کی محبت. آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، آپ کے دل میں حضور سے عشق ہے، آپ زبان سے درود پڑھے یا نہ پڑھے، وہ محبت اور عشق خود درود ہے. اور دل محبت اور عشق سے خالی ہو، زبان سے منافق بن کر درود پڑھے، وہ درود نہیں ہے. عشق کا نام صلاۃ علی المصطفیٰ ہے، اور محبت کا نام صلاۃ علی المصطفیٰ ہے. اب اس تفسیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کا پہلا مرحلہ جو تھا، اور میں خاص ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ پاک نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو. تو ایمان والوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول بھی ہے. معنی یہ ہے کہ آدم بھی درود و سلام پڑھے، نوح بھی درود و سلام پڑھے، عیسیٰ بھی درود و سلام پڑھے، ابراہیم بھی درود و سلام پڑھے، موسیٰ علیہ السلام بھی درود و سلام پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا کا جو ٹائٹل ہے، اس میں سارے انسان ہے، سارے اہل ایمان ہے، خواہ وہ نبی ہوں، رسول ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جنات ہوں. تو درود و سلام ان کا بھی پڑھنا ہے. اب نبیوں کے درود و سلام کا معنی بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کو فالو کرتے ہیں. یہ جو مسجد اقصیٰ میں حضور امام بنے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول مقتدی بنا، تو بولیے مقتدی کس کو فالو کرتا ہے؟ بولیے امام کو فالو کرتا ہے. تو ان کو فالو، ان کا حضور کو فالو کرنا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا، یہ حضور پہ صلات پڑھنا تھا، حضور پہ درود پڑھنا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کے دل میں حضور کی محبت ہے، وہی محبت حضور پہ صلات و درود ہے، وہی محبت. جب صحابہ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو نماز کیا تھی؟ نماز حضور علیہ السلام پہ درود و سلام. خواہ درود و سلام زبان سے ہو، خواہ درود و سلام محبت اور عشق رسول کی شکل میں دل میں ہو. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام تک. اس میں دو چیزیں آ گئیں، محبت بھی آ گئی اور حضور علیہ السلام کی اتباع بھی آ گئی. پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں بھی دو چیزیں آ گئیں، محبت بھی آ گئی اور اتباع بھی آ گئی. اس لیے میں اکثر صحیح مسلم کی حدیث کا ایک دوسرا معنی کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں اور اس کے علاوہ اور احادیث کی کتابوں میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں شب اسراء کی رات، شب معراج کی رات
موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلات پڑھ رہے تھے. وہ صلات کیا ہے؟ وہ حضور پہ درود و سلام ہے. چونکہ وہاں حکم ملا ہے، وہاں حکم ملا ہے ایمان والوں درود و سلام پڑھو. اب صلات کا معنی بعض لوگ نماز کرتے ہیں، بعض لوگ نماز کرتے ہیں، لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی آپ مہمان آپ کے یہاں آئے اور آپ اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. بھئی ہے نا، کوئی مہمان آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ انتظار میں ہیں مہمان کے، تو آپ اسے سلام کریں گے یا نماز پڑھنے لگیں گے؟ بولیے. اب موسیٰ علیہ السلام حضور کے انتظار میں ہیں، تو اب حضور پہ صلات درود پڑھیں گے یا نمازیں پڑھیں گے؟ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا تو وہ کھڑے ہو کر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا موسیٰ کی سنت ہے. ابھی یہاں دیکھا، اسی وقت حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں، پہلے سے وہاں ہیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی طاقت ہے. پھر آسمانوں پہ گئے، 7ویں یا 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں. اتنا بلند کس نے کیا موسیٰ کو؟ اتنا بلند موسیٰ کو حضور پہ درود و سلام نے کیا ہے، درود و سلام نے کیا ہے. تو فرشتوں کی دعا مصطفیٰ کے لیے کہ مولا مصطفیٰ کو بلند کر دے، اس لیے تھی کہ انہیں دیدار مصطفیٰ ہو، دیدار مصطفیٰ ہو. اور جنہوں نے حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا، اللہ پاک نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے تھے، اللہ نے آسمان پہ اٹھایا. ادریس علیہ السلام کثرت سے آسمان درود و سلام پڑھنے والے تھے، اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہیں، ادریس علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہیں. تو لوگوں اگر چاہتے ہو کہ فرش زمین سے اللہ عرش پہ اٹھا لے تو درود و سلام کو عام کر دو. اور شب اسراء کی رات مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آج کی رات کیا پڑھیں؟ میں نے کہا آپ صرف درود و سلام پڑھیں، اس لیے کہ اس رات حضور علیہ السلام کا گزر جہاں جہاں سے ہوا، سب نے حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا ہے، سب نے حضور پہ درود و سلام پڑھا ہے. اس لیے انہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ ہم پہ بھی صلات پڑھے گا. کیا موسیٰ پہ وہ صلات نہیں پڑھی؟ صلات کے معنی آ گئے سمجھ میں؟ کیا؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار. یہ خاص ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے تو معنی یہ ہے کہ پردے اٹھا کر مصطفیٰ کو جلوہ کراتا ہے. یہ صلات موسیٰ پہ نہیں پڑھی گئی، موسیٰ علیہ السلام میں اس صلات کی تاب نہ تھی، اس صلات کی تاب فقط مصطفیٰ میں تھی، اس لیے یہ صلات فقط مصطفیٰ پہ پڑھی گئی. اس لیے جو چاہتے ہیں کہ اس پر بھی یہی صلات پڑھی جائے، اسے بھی قیامت کے دن جنت میں اللہ کا جلوہ نصیب ہو، اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو وہ مصطفیٰ پہ صلاۃ السلام زیادہ پڑھا کرے. اور آج کی پوری رات جاگ کر سلام میں گزاریں. عام راتوں کو امتی جاگتے ہیں، اس رات کو نبی جاگے ہیں، رسول جاگے ہیں، فرشتے جاگے ہیں. اور فرشتے تو ہمیشہ جاگتے ہی ہیں، نہیں سوتے. ان کے جاگنے کا دوسرا معنی ہے، ان کے جاگنے کا معنی یہ ہے کہ اس پوری رات ان کو مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. جسے مصطفیٰ کا دیدار ہو وہ سو بھی رہا ہو، جاگا ہوا ہے، اور جو مصطفیٰ کے دیدار سے محروم ہو وہ جاگ کر بھی سو رہا ہے، جاگ کر بھی سو رہا ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنے سارے حجاب اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور امام حافظ الحدیث امام نور الدین نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، حضرت ابن عباس سے انہوں نے فرمایا کہ رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، محمد نے اپنے رب کو دیکھا.
میں خاص ایک بات آپ کو بتاؤں، یہاں رعا کا لفظ آیا، اور رعا کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو معنی یہ ہے کہ خدا مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، خدا مصطفیٰ پہ صلات پڑھتا ہے، یعنی مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیدار کراتا ہے، مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیدار کراتا ہے۔ جیسے عارف رومی نے فرمایا کہ موسیٰ بیک جلواز ہوش رفت اور تو خدا را نگری در تبسم میں، کہ مصطفیٰ پہ ایک جلوہ، موسیٰ پہ ایک جلوہ ہوا، ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے، اور مصطفیٰ تو خدا کو دیکھتا بھی رہا اور مسکراتا بھی رہا۔ تو خدا کو دیکھنے والے اور دیکھ کر مسکرانے والے مصطفیٰ ہیں، اور ایک جلوے سے بے ہوش ہو جانے والے موسیٰ ہیں۔ اس لیے ہے کہ اللہ نے وہ صلات موسیٰ پہ نہیں پڑھی جو صلات مصطفیٰ پہ پڑھی ہے۔ اگر موسیٰ پہ بھی وہ درود پڑھ لیتا مصطفیٰ والا، ویسے درود پڑھتا ہے ہر نبی پر، لیکن مصطفیٰ والا درود موسیٰ پہ بھی پڑھتا تو موسیٰ بھی دیکھ لیتے، لیکن نہیں۔ ایک صلات وہ ہے جو سب کے لیے ہے، ایک درود وہ ہے جو سب کے لیے ہے، ایک درود وہ ہے جو تنہا مصطفیٰ کے لیے ہے، ایک سلام وہ ہے جو سب کے لیے ہے، ایک سلام وہ ہے جو تنہا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ لامکان کا سلام کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پہ سلام آیا، ہر نبی پہ سلام آیا۔ لامکان کا سلام تھا لیکن لامکان میں نہ تھا، تھا سلام لامکان کا لیکن لامکان میں نہ تھا۔ اور مصطفیٰ پہ بھی سلام آیا، وہ سلام لامکان کا تھا، لامکان میں تھا۔ تو لوگوں یاد رکھو، میرا عقیدہ ہے، میرے پاس ٹائم اور ہوتا تو میں اس کو اور ایکسپلین کرتا، لیکن ہمیشہ مجبوری ہوتی ہے اور دنیا میں کبھی ٹائم پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے چاہا تو قیامت میں جہاں ٹائم بھی ختم ہو جائے، ٹائم کے پاس بھی ٹائم نہ رہے، تو میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بتا یہ رہا تھا کہ اب میں نے معنی کیے، اب میں علماء کی جو تفسیر میں نے بیان کی وہ لیتا ہوں۔ پہلا معنی میں نے کیا تھا امام بخاری کے حوالے سے کہ اللہ مصطفیٰ کی ثنا پڑھتا ہے، کہاں؟ فرشتوں کے سامنے۔ معراج کی رات تھی، مصطفیٰ آ رہے ہیں ابھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سامنے، اور خدا اس وقت ملائک کے سامنے مصطفیٰ کا قصیدہ اور مصطفیٰ کی ثنا پڑھ رہا تھا۔ دوسرا معنی میں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ذکر کو عام کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر عام ہو جائے، ہر کوئی کرے، ہر کسی کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہو، ہر کسی کی زبان پر مصطفیٰ کی نعت ہو، ہر کسی کی زبان پہ مصطفیٰ کے تذکرے ہوں، ہر کسی کی زبان پر مصطفیٰ کے چہرے اور مصطفیٰ کے زلفوں کا بیان ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے شب اسراء کی رات یہی کیا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، آسمانوں کو سجایا، فقط اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر عام کر دے۔ لوگوں، مصطفیٰ کے ذکر کو عام کرنا سنت خدا ہے، اور اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ سنت شیطان ہے۔ اب مرضی آپ کی، آپ اللہ کی سنت لیں یا پھر شیطانوں کی سنت لیں، اللہ نے تو عام کر دیا۔ اور میں نے بتایا کہ علماء نے صلات کا ایک معنی خاص رحمت کیا ہے۔ کیا؟ خاص رحمت۔ وہ خاص رحمت کیا ہے؟ وہ بھی دیدار خدا ہے، دیدار خدا ہے۔ اللہ پاک مصطفیٰ پہ رحمت اتارتا ہے، معنی یہ ہے کہ پردہ اٹھا کر جلوہ کراتا ہے، یہ مصطفیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور ادب یہ ہے، ادب یہ ہے مصطفیٰ کا، ادب یہ ہے کہ فرمایا جبریل جا کر مصطفیٰ کو اٹھا نہ دینا۔ دیکھیں، میں خاص بات، آخری بات بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام معراج کی رات کہاں تھے؟ اپنے گھر میں نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ یہ خاص پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، اپنے گھر میں نہیں تھے، ام ہانی کے مکان میں تھے، اس لیے کہ اگر اپنے مکان میں ہوتے تو جبریل کی مجال نہ تھی کہ وہ مصطفیٰ سے پوچھے بغیر اندر جائے۔
آواز دیتے تو مصطفیٰ کی نیند میں خلل آتا، مصطفیٰ کی نیند میں خلل آتا۔ اب نہ جا سکتے بغیر اجازت کے اور نہ بغیر آواز کے اٹھا سکتے، اس لیے بھیجا ام ہانی کے یہاں کہ وہ مصطفیٰ کا مکان، مصطفیٰ کا گھر نہیں ہے، وہاں بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ چاہتا تو رات کی تنہائیوں میں خود ہی بلا 70,000 فرشتوں کو بھیجا، تمام انبیاء کو جمع کیا، تاکہ جب میرے محبوب کا میرے پاس آنا ہو تو چھپ کے آنا نہ ہو، چھپ کے جانے والے اور ہیں، جلوتوں میں جانے والے اور ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ درود چھپ کے پڑھا کریں، درود نہ چھپ کے پڑھا کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ لینا ناداں، خدا چاہتا ہے کہ جب مصطفیٰ کا ذکر ہو تو وہ عام ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو تو وہ ہر زباں پر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو تو وہ فرش پہ بھی ہو اور عرش پہ بھی ہو، مقام میں بھی ہو، لا مقام میں بھی ہو۔ تو چھپ کے کرنا یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ خدا کی سنت تو چرچا کرنا ہے، خدا کی سنت تو ذکر مصطفیٰ کو عام کرنا ہے۔ سو معراج منانے والوں اہل سنت، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں خدا کی سنت نصیب ہوئی، خدا کی سنت نصیب ہوئی۔ اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، سنیوں کو برا نہ کہو، سنی جتنا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن اس کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے، اس کی ساری برائیاں مصطفیٰ کی نعت مٹا دے گا، اس کے سارے گناہ مصطفیٰ کا ذکر مٹا دے گا۔ اس لیے شب اسراء کی رات کا پیغام یہ ہے کہ مولا جو صلاۃ تو نے مصطفیٰ پہ پڑھی وہ صلاۃ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی نصیب ہوگی، لیکن جنت میں دیدار ہر مومن کو ہوگا، اللہ کا دیدار ہر مومن کو ہوگا، لیکن فرق یہ ہے ہمیں جنت میں ہوگا، مصطفیٰ کو دنیا میں ہوا۔ بتا یہ دیا کہ جو سٹیٹس جنت میں ملے گا مصطفیٰ کا، وہ سٹیٹس دنیا میں ہے۔ اب خدا جانے جنت میں مصطفیٰ کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ جنتیوں کا سٹیٹس مصطفیٰ کو دنیا میں مل گیا، اب ہمیں وہاں جا کر جنتیوں کا سٹیٹس ملے گا، لیکن خدا جانے مصطفیٰ کو کیا سٹیٹس ملے گا۔ قیامت کے دن جب اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو حضور کے طفیل اب سارے اہل ایمان پر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ صلوات پڑھے گا، سارے اہل ایمان پر درود پڑھے گا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور درود کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اہل جنت جب جنت کے انعامات میں مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، اللہ پاک فرمائے گا اہل جنت سے کہ جنتیوں کسی چیز کی کمی ہے؟ کہ نہیں مولا، کس کی کمی ہوگی، ہر نعمت ہے، ہر آسائش ہے، کچھ اور چاہیے؟ نہیں مولا، اور کیا چاہیے، سب کچھ تو دے دیا، اور کیا چاہیے۔ اب اچانک اللہ اہل جنت پہ صلوات پڑھے گا، درود پڑھے گا، اور صلوات و درود کا معنی یہ ہے کہ پردہ اٹھائے گا اور ہر جنتی کی نگاہ خدا کے چہرے اقدس پر ہوگی، خدا کی وجہ قدرت پر ہوگی، اور اللہ کے حسن میں اور جمال میں ہر جنتی مگن ہو جائے گا، اور اتنا مگن و مست ہوگا کہ جنت کی ہر آسائش کو اور جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں مصطفیٰ پہ صلوات پڑھی اللہ نے، درود پڑھا، پردہ اٹھایا، اور قیامت کے دن مصطفیٰ کے طفیل حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہر مومن کے لیے یہ پردہ اٹھے گا، اور ہر مومن پر خدا صلوات و درود بھیجے گا، دیدار عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، دنیا میں تھاما، دنیا میں تو مصطفیٰ کو جلوہ ہوا، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما اسے بھی جلوہ خدا ہوگا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔